بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت یعقوب اب بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ وہ بے چینی سے اپنے بیٹوں کی راہ دیکھ رہے تھے۔ گرم صحرائی ہوا سے ان کے سفید بال اڑ کر ان کے چہرے پر گر رہے تھے۔ انہوں نے دعا کے لیے بڑے ملتجی انداز میں اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور کانپتی آواز میں بولے، اے قادر مطلق خدا، تو جو میرے باپ دادا کا خدا ہے، میں اپنے بیٹوں کو تیرے محافظت میں دیتا ہوں، خاص کر بنیامین کو۔ میں نے تجھ سے کچھ بھی باز نہ رکھا۔ اے پیارے خداوند، میں اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ اپنی محبت کے طفیل میرے بیٹے مجھے واپس کر دے۔ پھر انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، آج کل تو سب کچھ میرے خلاف جا رہا ہے۔ اسی وقت بادلوں کے پیچھے سے سورج جھانکنے لگا، جیسے آسمان خدا کے محبوب پر مسکرا رہا ہو، جو اس سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کے خالق نے اس کے لیے کیا کیا عجیب منصوبے بنا رکھے ہیں۔ کتوں کے بھونکنے کی خوفناک آواز ان کی دعا میں مخل ہوئی۔ دور سے اٹھتے ہوئے گرد کے بادل میں وہ گدھوں اور آدمیوں کے قافلوں کو دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی لاغر انگلی سے جلدی جلدی آدمیوں کو گننا شروع کیا۔ کیا بنیامین ان کے ساتھ ہے یا نہیں؟ ان کا دل کٹتا گیا جب انہیں یقین ہو گیا کہ ہاں بنیامین بھی ساتھ ہی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ چونک گئے۔ میرے بیٹوں کے پیچھے پیچھے گاڑیاں کیسے آ رہی ہیں؟ اف، یہ کتے! حضرت یعقوب ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ چپ کرو، بند کرو یہ شور! لیکن کتوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ انجام کار اس غولگپاڑے میں حضرت یعقوب کا پورا گھرانہ ان کے پاس جمع ہوا۔ بچے قافلے کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹیں ناچ رہی تھیں۔ بچوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، ابا جی آ گئے، ڈھیر سارا اناج آ گیا۔ حضرت یعقوب نے سکھ کا سانس لیا۔ خداوند کی تعریف ہو جس نے ان کا سفر مبارک کیا ہے۔ بنیامین نے دور سے ہی ہاتھ ہلاتے ہوئے پکارا، بابا، ہم آپ کے لیے ایک بڑی خوشخبری لائے ہیں۔ اس کے بھائیوں کی پوری کوشش تھی کہ وہ خاموش رہے۔ وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ خدا کرے انہیں اپنا قصور سارے قبیلے کے سامنے نہ ماننا پڑ جائے۔ جوں ہی وہ گھر پہنچے، سارا خاندان ان کے استقبال کے لیے امٹ چلا آ رہا تھا۔ حضرت یعقوب نے بنیامین کو سینے سے لگا لیا۔ ابھی وہ شکر گزاری کی دعا کرنے ہی والے تھے کہ انہیں یہ خبر سنائی گئی، یوسف زندہ ہے، سچ مچ زندہ ہے، وہ حاکم مصر ہے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں پر حقارت آمیز نظر ڈالتے ہوئے کہا، شرم کرو، اپنے باپ سے مذاق کرتے ہو؟ بنیامین نے اپنے بازو بوڑھے باپ کے گرد حمایل کرتے ہوئے کہا، بابا یہ سچ ہے، دیکھو یہ جو گاڑیاں ہیں نا، یہ خاص طور پر بھائی یوسف نے آپ کو اور سارے گھرانے کو مصر لانے کے لیے بھیجی ہیں، اور ان پر لدے ہوئے اناج کو تو دیکھو۔ کیا اب بھی آپ کو یقین نہیں آیا؟ یوسف بھائی آپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس لیے ہمیں کہا کہ جلدی سے جا کر آپ کو اس کے پاس لے آئیں۔ حضرت یعقوب ان گاڑیوں، گاڑی بانوں اور محافظوں کو یوں تکنے لگے گویا خواب دیکھ رہے ہوں، اور پھر جیسے وہ ایک جھٹکے سے بیدار ہو گئے۔ زندگی کی ایک لہر ان کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ انہوں نے پلٹ کر اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا، جن میں باپ سے آنکھیں ملانے کی جرات نہ تھی۔ حضرت یعقوب کی تیز آواز کی کاٹ ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے مطالبہ کیا، میرا یوسف مصر میں کیسے پہنچا؟ بھائیوں کے لیے اس سوال کے جواب سے فرار ناممکن تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سارا قبیلہ ان کے گرد اکٹھا ہو گیا ہے تو ان کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ جب انہوں نے مجبوراً وہ دردناک کہانی سنائی تو کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی حسد میں اندھے ہو کر اتنا ظلم بھی کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ تو اس سانحے کے تصور ہی سے کانپ اٹھے۔ حضرت یعقوب غصے میں بھڑک اٹھے، تو تم لوگوں نے اتنے سالوں سے مجھے دھوکے میں رکھا ہوا تھا، اور تم میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ یوسف کے ماتم کے وقت تم مجھے تسلی دیتے رہے اور مصر سے واپسی پر خود کو ایماندار کہتے رہے؟ اگر ایسے میں بنیامین ان کی سفارش نہ کرتا تو نہ جانے حضرت یعقوب کب تک یوں ہی گرجتے رہتے۔ بابا، یوسف بھائی نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے، آپ کے
بیٹوں کو معاف کر دیا ہے، اس لیے آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ خدا ہمارے گھر آنے کے زخم ضرور بھر دے گا، اب تو سب کچھ ظاہر ہو گیا ہے۔ اب حضرت یعقوب کے آنسو بہنے لگے۔ میرے بیٹوں، اگر ایسا ہے تو میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس ضعیف آدمی نے اپنے بازو خوشی سے پھیلا دیے اور پرتِ مسرت سے مغلوب ہو کر پکار اٹھے، میرا بیٹا یوسف ابھی تک زندہ ہے، مرنے سے پہلے میں ضرور جا کر اسے ملوں گا۔ سارا گھرانہ خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ سوال جواب ہو رہے تھے، قہقہے بلند ہو رہے تھے، سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ بچے بے قراری کے عالم میں حالات کی تفصیل جاننے کے لیے بے تاب ہوئے جا رہے تھے۔ آخر کار ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یوسف زندہ ہے اور وہ مصر کا حاکم بن گیا ہے، اور یہ بھی کہ جلدی خیمے اکھاڑ لیے جائیں گے اور سب یوسف کے پاس چلے جائیں گے جہاں غلے کی کثرت ہے۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔